جی جاوید غبیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے آپ نے بات کی ایف پی پی سی آئی کے جو پیٹرن ان چیف ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ انتہائی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس ہے۔ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آج تمام تر جزو وہ جو بنیادی جزو ہیں جن کا خیال کیا جانا چاہیے اس کے اوپر انہوں نے حکومت کو شعور دلوایا، اور اس میں سٹیپس جو ہیں وہ بتائے۔ اس کے اندر بتایا کہ معیشت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا معیشت کے بلبوتے پر یہ تمام تر اقدامات کرتی ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو ایف پی پی سی آئی کے دو پیٹرن ان چیف تھے وہ تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ این ایف سی ایوارڈ جو دیا گیا تھا اس کے اندر بھی جو اس کی تقسیم ہے وہ ٹھیک طرح نہیں کی جاتی۔ ایف پی پی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر جو پریس کانفرنس کر رہے تھے کراچی کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنے طرف سے تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سٹیپ بتائے کس طرح معیشت کو بہتر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بھارت کے جو درندگی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ بھارت کس طرح درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے بچوں پر اس نے حملہ کیا، ہمارے گھروں پر، ہماری خواتین پر حملہ کیا، کس طرح انہوں نے اس طرح کی جو کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی درندگی کی جو نریندر مودی کی قیادت نے ہمارے پاکستان کے اوپر کیا۔ اسی طرح انہوں نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو سٹیپس بتائے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر اور وزیر اعظم جو اقدامات کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم معیشت کے تمام تر پہلوؤں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سیاست سے نہیں بلکہ معیشت سے تعلق ہے۔ معیشت کے اندر اگر ہم بہترین سٹیپ لے سکتے ہیں تو ہم پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ این ایف سی ایوارڈ خاص طور پہ جو ہے وہ جو دیا گیا تھا اس کے اندر 48 اور 52 کی جو شرح ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ صوبوں کے اندر صحیح طرح اپنی جو ترجیحات ہیں وہ پوری نہیں کر رہا۔ اپنی این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کے تحت جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور جو دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، اور ہر طرح سے مکمل طور پر پورے پاکستان کے چپا چپا کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پر ضرورت ہے وہ وہاں پر فنڈز پہنچنے چاہیے اور اس فنڈ سے بہترین کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم ہونے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بے وقوف ہے، وہ جس طرح حملے کرتا ہے اس لیے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم بہترین جواب دے پائیں گے، تو ہمیں جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو معاشی طور پر اس طرح مستحکم ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی وقت جواب دینے کی اس میں جرات رکھتے ہوں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایشین ٹائیگر بن سکے گا؟ اور یہ پاسبلٹیز ہیں اس ٹائم جو ہے تمام جو وزیر اعظم صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، تمام ادارے سیم پیج ہیں، تو کیا جو ہے آپ کی نظر میں اسٹیپس لینا ضروری ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پاسبل ہے یا ایک ایزی ٹاسک لگتا ہے آپ کو؟ بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر پچھلے ایک ہفتہ پہلے دیکھیں تو ایف پی پی سی آئی کے جو ریجنل ہیڈ ہیں یہاں پر لاہور کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن کر رہے ہیں، معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اس کے اندر سید عاصم منیر جس طرح پوری دنیا کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں، جس طرح وہ باہر کے دورے بھی کرتے ہیں، ابھی حالیہ امریکہ میں گئے اور وہاں پر ابھی بہترین جو اسپیچ بھی کی، انہوں نے انڈیا کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کس طرح اس کی راہ ہر دہشت گردی کے اندر انوالو ہے، اور پاکستان کے انہوں نے امن کے حوالے سے جو بات کی وہ بالکل اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، اور اس کے لیے ہماری جو قیادت ہے خاص طور پہ ہماری جو سیولین قیادت ہے، جس طرح اسحاق ڈار وہ ابھی برطانیہ کا دورہ کرنے والے ہیں، 16 اور 17 اور 18 کو شاید وہ جائیں گے، ابھی اسی ہفتہ شاید وہ برطانیہ جائیں گے، اپنے ہم منصب سے ملیں گے، اور وہاں پر بھی کئی اہمیت کے حامل جو ٹاپک ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو شعبے ہیں کئی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسی طرح سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی گاہے بگاہے دورے کر رہے ہیں انٹرنیشنلی اس کے۔ اسی طرح جاپان میں جائیں گے ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت بھی جاپان میں موجود ہیں، وزیر اعظم بھی جاپان جائیں گے، اور وہاں پر بھی اہمیت کے حامل جو گفتگو ہوگی اور پاکستان کے مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ایشین ٹائیگر بنے گا، اور اس کو پوری دنیا جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرے گی، اور تمام تر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔